रोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 13 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। इलाके से दीगर खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 13 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर नौजवानों पर फ़ख्र है। इंसानियत दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाने तक रहेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के सदेबाब तक जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को शाबाश। पाकिस्तानी अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। बाबा कौम का 148वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। सरकारी और गैर सरकारी इदारों में खुसूसी तकरीबात का अहतमाम किया गया। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद भी किया गया। PMA काकोल के कैंडिडेट्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान के बानी की खिदमत पर भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में दिन का आगाज़ तोपों की सलामी के साथ किया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का बाबा कौम को खराज अक़ीदत। बाबा कौम ने अनथक कोशिशों से आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। हम आज कायद की रहनुमा उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि कायदे आज़म एक जमहूरी और खुद कफील पाकिस्तान का विजन रखते थे। कायदे आज़म ने वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, कायद की जद्दोजहद का सफ़र यकीन की ताकत से ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। वज़ीर आला गवर्नर सिंध और सूबाई वज़रा की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की गई। मीडिया से गुफ्तगू भी की गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि मुल्क आज मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। कोशिश है कि पाकिस्तान को वहाँ लेकर आएं जिसका ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि दुश्मन हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, हम मुत्तहिद हुए तो मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 148वें यौम पैदाइश पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। कहा, कायदे आज़म का जमहूरी जामे और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब एक ऐसा मिशन है जिसे हमें बतौर कौम पूरा करना है। कायदे आज़म तंजीम के उसूल, इत्तेहाद और यकीन हर पाकिस्तानी के लिए रहनुमाई का मीनार है। कायदे आज़म के नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता रियासत बनाएंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा कि कायदे आज़म इत्तेहाद, ईमान और तंजीम की बुनियाद पर अजीम कौम की तश्कील के नजरिए के अलंबरदार है। कायदे आज़म का ख्वाब ऐसा पाकिस्तान है जहाँ पर शहरी को मसावात, इंसाफ और तरक्की का यकसा मौका मुयस्सर हो। कायदे आज़म की शख्सियत सबके लिए मशअल राह और रोल मॉडल है और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क तरक्की कर सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी का तकरीब से खिताब। कहा कि आज कायदे आज़म और नवाज शरीफ की सालगिरह है। नवाज शरीफ आज भी सेहतमंद और तवाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस मना रही है। मुल्क भर के जिरगा घरों में दुआएं तकरीब का इनेकाद भी किया गया। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। लाहौर के सेनेट लेविक चर्च में भी 100 पाउंड का केक काटा गया। हैदराबाद में सेनेट फ्रांस चर्च में भी खुसूसी इबादत की गईं। मिठाइयाँ तकसीम की गईं। सक्खर के जिरगा घरों में केक काटे गए। क्रिसमस के मौके पर मुल्क के बेशतर इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद में क्रिसमस डे पर जिले भर के 245 गिरजाघरों पर 1500 से ज्यादा पुलिस अहलकार तैनात। DIG इस्लामाबाद सिक्योरिटी की निगरानी में पुलिस के खुसूसी दस्तों का गश्त। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी चेकिंग के सख्त इंतजाम। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी स्क्वाड्स तश्कील। रावलपिंडी में सेनेट जोसेफ कैथोलिक चर्च में भी क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। मसीही बरादरी का तकरीब में शिरकत पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। आर्मी चीफ का समाजी, इक़्तिसादी और कौमी तरक्की में मसीही बरादरी के नुमाया किरदार का एहतराम। तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का किरदार कौम के लिए काबिल फ़ख्र है।
قائد اعظم کے رہنما اصول آج بھی قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دنیا میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس تقریب سے خطاب۔ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر آج قتل کا بازار گرم ہے۔ مسیحی برادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر قتل و غارت بند کرانے کے لیے کام کرے۔ مسیحی برادری نے ہر شعبے میں اپنی خدمات انجام دی۔ مسیحی برادری کا پاکستان کی ترقی میں کردار سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مسیحی برادری کی خوشیوں میں شرکت کے لیے چرچ ہاؤس آف پریئر پہنچ گئیں۔ مسیحی برادری کے لیے 10,000 کرسمس کیک کا تحفہ بھی دیا گیا۔ سب کے ساتھ مل کر کرسمس کیک کاٹا گیا۔ کرسمس گرینڈ کے 15,000 کے چیک بھی تقسیم کیے گئے۔ مریم نواز کا جنوری میں مانیٹر کارڈ لانچ کرنے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ دنیا بھر میں کرسمس کے رنگ، گھروں کے باہر کرسمس ٹری لگ گئے۔ گھر اور گرجا گھر برقی کمکموں سے سج گئے۔ بچوں کو تحائف دینے کے انوکھے انداز۔ ٹیکساس میں ڈرون سے بنے سینٹا کلاز توجہ کا مرکز بن گئے۔ روم میں بازار اور شاہراہیں روشنیوں سے سج گئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ نے منفرد انداز میں کرسمس کی مبارکباد دی۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں موجود خلاباز بھی کرسمس کی خوشیوں میں پیچھے نہ رہے۔ زمین سے ہزاروں کلومیٹر دور خلابازوں نے خلا سے کرسمس کا پیغام بھیج دیا۔ خلائی اسٹیشن میں کرسمس ٹری بھی رکھا گیا۔ لال رنگ کی ٹوپی پہنے 4 خلابازوں نے کرسمس کی مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا پیغام بھی بھیجا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ویٹیکن سٹی کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کی سفیر کو کرسمس کی مبارکباد۔ پوپ فرانسس اور مسیحی برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا کہ پوپ فرانسس کی دنیا میں امن کے لیے کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ تمام فریقین کے لیے قابل قبول حل کے لیے نیا آرڈیننس لانے پر غور۔ ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم اور وزارت قانون میں مشاورت جاری۔ مشاورتی عمل مکمل ہونے پر صدر مملکت آصف علی زرداری مدارس رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس جاری کریں گے۔ دفاعی ادارے پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے۔ تحریک انتشار نے ملٹری کورٹ پر سیاست کرنے کی کوشش کی۔ وزیر عطا طاہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا تحریک انتشار کی جانب سے واویلا کیا جا رہا ہے۔ دفاعی تنظیمات پر حملہ کرتے ہیں تو ادارہ سزا دیتا ہے۔ جن کے خلاف ٹرائل ہوا ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی بااختیار ہے لیکن فیصلے بانی پی ٹی آئی نے کرنے ہیں۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف اسد کیسر نے واضح کر دیا۔ کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بغیر مذاکرات بے معنی رہیں گے۔ مذاکرات میں پہلا مطالبہ بانی پی ٹی آئی سے مناسب ماحول میں ملاقات ہے۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کے 2 ملزمان کے اشتہارات جاری کر دیے گئے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے دونوں ملزمان کو 24 جنوری تک پیش ہونے کا وقت دے دیا۔ عدالت کا کہنا ہے ملزمان پیش نہیں ہوتے تو اشتہاری قرار دے کر جائیدادیں ضبط کی جائیں گی۔ دونوں ملزمان جی ایچ کیو حملہ کیس کے مقدمے میں مسلسل غیر حاضر ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بطور انتظامی جج سپریم کورٹ ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت کر لی۔ بھیجی گئی انتظامی فائلوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ کہا کہ وہ انتظامی جج کے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو ایڈمنسٹریٹو جج سپریم کورٹ مقرر کیا تھا۔ پارا چنار میں راستوں کی بندش کے خلاف شہریوں کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری۔ شہری خوراک اور علاج سے محروم۔ علاج کی سہولیات نہ ملنے سے 100 سے زائد بچے دم توڑ چکے۔ مجلس وحدت مسلمین کا کراچی نمائش رنگی اور لاہور پریس کلب پر بھی دھرنا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا پارا چنار روڈ کے لیے اسپیشل پولیس فورس کے قیام کی منظوری دی ہے۔ شیخہ فاطمہ بنت مبارک گرلز کینڈیڈیٹ کالج تربت میں دوسرے بیچ کی شاندار پاسنگ آؤٹ۔ فارغ التحصیل ہونے والی 64 لیڈی کینڈیڈیٹس نے حصہ لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کور کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد تھے۔
ڈاکٹر عبد المالک بلوچ IGFC بلوچستان نے شرکت کی۔ شاندار کارکردگی دکھانے والی کینڈیڈیٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اوور آل بیسٹ کینڈیڈیٹ کا اعزاز آمنہ عثمان کو دیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مہاجر ثقافت ڈے کو شہداء کی فیملیز کے نام منسوب کر دیا۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ پاکستان بنایا بھی ہم نے تھا، ہم ہی اسے بچائیں گے۔ گورنرشپ چھوٹی سی قیمت ہے، جانا ہوگی تو چلی جائے گی۔ اصل میری قوم ہے اور مجھے میری قوم اور مہاجر ہونے پر فخر ہے۔ میری پوری پارٹی اور مہاجر قوم میرے ساتھ کھڑی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک ماہ سے پانی کی سپلائی معطل، شہری بدترین پریشانی کا شکار۔ کھارادر، اولڈ سٹی ایریا، کورنگی، لانڈی، ملیر، قائد آباد، گلشن اقبال، نارتھ کراچی، گلستانی جوہر اور ملحقہ علاقوں میں پانی کی سپلائی اب تک بحال نہ ہو سکی۔ یونیورسٹی روڈ پر گریٹر فیز 2 لائن 3 بار پھٹنے سے 70% شہر کو پانی کی فراہمی بند ہو چکی ہے۔ راولپنڈی میں موٹر وے پر تیز رفتار گاڑی الٹنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ افسوسناک واقعہ موٹر وے پر ہک لائن انٹرچینج کے قریب پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی موٹر وے پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ جاں بحق افراد کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر ضلع پونچھ میں بھارتی فوج کے ٹرک کو حادثہ پیش آ گیا۔ 5 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے، 9 زخمی۔ ٹرک موڑ کاٹتے ہوئے 300 فٹ گہری کھائی میں جا گرا۔ ٹرک اہلکاروں کو نیلم میں واقع ہیڈ کوارٹر سے لے کر بلوانی گورا پوسٹ جا رہا تھا۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ایران نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اعتراف کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید نے سیکرٹری جنرل UN کو خط لکھ دیا۔ کہا ایران اسرائیل پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اسرائیل عالمی اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغان حکومت پاکستان سے مثبت تعلقات کے لیے پرعزم۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان کہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت اور ٹرانزٹ کے تبادلے کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے۔ شہریوں کی نقل و حرکت آسان بنانے کے لیے مسائل کے حل کی کوشش کی جائے گی۔ پاکستان کا نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صارق خان سے افغان وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مثبت تعلقات پر زور دیا گیا۔ ملک کے طول و عرض میں سردی نے ڈیرے ڈال دیے۔ شمالی بلوچستان میں شدید سردی سے ندی نالوں، پائپ لائنوں میں بھی پانی جم گیا۔ خون جماتی سردی کی وجہ سے زیارت، کوئٹہ اور قلات میں گیس پریشر میں کمی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کراچی میں بھی سرد ہواؤں کے باعث ٹھنڈ بڑھ گئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بھی شدید سردی کی لہر برقرار۔ آسٹریلیا کے ساحل پر شارک نے مگرمچھ کو اپنا شکار بنا لیا، ویڈیو وائرل ہو گئی۔ 43 سیکنڈ کی ویڈیو میں شارک ساحل کی طرف آ کر فوراً مگرمچھ کے سر پر شکار کرتی ہے۔ مضبوط گرفت کے ساتھ مگرمچھ کی لاش کو گہرے پانی میں لے جاتی ہے۔ پاکستانی نژاد برطانوی گلوکار چاہت فتح علی خان نے نئی بولڈ ماڈلز کے ساتھ بدو بدی 2 ریلیز کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کر دی۔ شوقین گلوکار کے اس نئے گانے کے بول پرانے گانے سے مختلف ہیں۔ نچاں گے ساری رات سونیا وے کے بول پر بدو بدی کا تڑکا لگایا گیا ہے۔ انگلش کرکٹرز نے PSL کے لیے اپنے بورڈ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ ڈیوڈ کے بعد جیسن رائے نے بھی PSL کے 10ویں ایڈیشن کے لیے اپنی دستیابی ظاہر کر دی۔ PSL کے 10ویں ایڈیشن کے لیے پلیئرز کا ڈرافٹ 11 جنوری کو ہوگا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی کے لیے بہت پرجوش ہے۔ میگا ایونٹ کے لیے جوش و خروش اور ٹیم کی تیاری میں اضافہ ہوا۔ پاکستان وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان کی گفتگو، کہتے ہیں کہ بے تابی سے ہوم گراؤنڈ کے سامنے کھیلنے کے منتظر ہیں۔ شائقین کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ شائقین نہ صرف ہمارا بلکہ دیگر ٹیموں کی کارکردگی کو بھی سراہتے ہیں۔ اور ICC نے ون ڈے فارمیٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ بابر اعظم کی بادشاہت برقرار، شاہین کی تنزلی، سائم ایوب کی جنوری افریقہ کے خلاف شاندار کارکردگی، 57 درجے کی بڑی چھلانگ لگا دی گئی، 24ویں نمبر پر آ گئے۔